بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 94 نیوز سے میں ہوں طاہا. ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام میں مختلف مہمانوں کو مدعو کرتے ہیں، ان کے احوال کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم ان کی فیلڈ میں جو ان کی پروگرس ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں. اور آج کے ہمارے گیسٹ ہیں محمد عاطف صاحب، جو کہ شاعر بھی ہیں اور لیڈرشپ ہولڈر ہیں FTI سے، اور موٹیویٹر اسپیکر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اینکر بھی ہیں ریڈیو پر اور سوشل میڈیا پر یہ پروگرام بھی کرتے ہیں. عاطف صاحب، کیا حال چال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ آپ سنائیں، آپ کیسے؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. سامعین گرامی، سب سے پہلے ہم عاطف صاحب کی کچھ شخصیت کے حوالے سے، انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی اور جو ان کی بایوگرافی ہے اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے. پھر ان سے مزید جو ہے وہ گپ شپ بھی چلتی رہے گی. اچھا عاطف صاحب، مجھے بتائیے گا کہ ہر انسان سے جب بھی اس کا انٹرویو کیا جاتا ہے یا سوال کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی تعلیم کے متعلق پوچھا جاتا ہے. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ آپ نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ کہاں سے حاصل کی ہے. اچھا، یہ جب سوال عموماً لوگوں سے پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ لاہور سے حاصل کی ہے، کراچی سے، اسلام آباد سے. میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے کہ جب آپ نے ابتدائی تعلیم جہاں سے حاصل کی ہے اس وقت حالات کیا تھے، کس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ تعلیم حاصل کی ہے، تھوڑا تفصیل سے بتائیے گا. وہ سب سے پہلے کہ میں نے ابتدائی تعلیم جو منڈی بہاؤالدین سے ہی حاصل کی. منڈی بہاؤالدین کی ایک تحصیل پھالیہ تھی، وہاں پہ میں نے مڈل کیا قائد اعظم ہائی اسکول سے، اور ایک نارمل بچوں کی طرح بالکل. اور اس کے علاوہ پھر میں پھالیہ تحصیل کے بعد منڈی بہاؤالدین میں آ گیا. وہاں سے گورنمنٹ MC ہائی اسکول سے میں نے میٹرک کیا، اور اسپائر کالج منڈی بہاؤالدین سے میں نے جو انٹر کیا. اب میں LLB جو کر رہا ہوں اس کا اسٹوڈنٹ ہوں. اور یہی تھا بس تعلیمی بیک گراؤنڈ، اور عام بچوں کی طرح ہی بالکل. اچھا، یہ بھی بتائیے گا والد صاحب کیا کام کرتے تھے آپ کے؟ والد صاحب جو ہیں وہ کہ ایک جولرس ہیں. اچھا، جولر ہیں. اور والدہ محترمہ تھیں، وہ جو ہے میری کرتی ہیں. اچھا، یہ بتائیے گا کہ جب بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے میٹرک میں یا مڈل میں، تب اس کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے، میں نے یار بڑے ہو کے پائلٹ بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، وکیل بننا ہے، جج بننا ہے، یا کوئی SSP آفیسر بننا ہے. تو کیا پہلے سے ہی خیال تھا آپ کا، پہلے سے ہی مائنڈ تھا کہ میں نے یہ لا کرنا ہے، یا یہ انٹر کے بعد جو ہے یہ پلان ہوا ہے لا کا؟ یہ نہیں، اس طرح نہیں تھا. میں جب مڈل کا اسٹوڈنٹ تھا تو سب سے پہلے میری والدہ محترمہ ہیں، وہ جو کہ محکمہ صحت میں ان کے ورکر ہیں، اور ان کا ایم تھا لا کرنا. تو لیکن وہ کسی وجہ سے انہوں نے نہیں کیا. تو یہ مڈل میں تھا جب مجھے یہ پتہ چلا کہ میں نے لا کرنا ہے، تو پھر بس میں اسی راستے کی طرف چلا. اور پھر میں اچھا، ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے گا لا اور لائر کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ لا اور لائر ایک ہوتا ہے نا لا، اور لائر ہوتا ہے جھوٹ بولنے والا. کیا اس کا تعلق ہے؟ یعنی کہ کیا آپ کے یہ جو وکلا کا پیشہ ہے، قابل احترام پیشہ، ہمارے وکلا بھائی بڑی محنت کرتے ہیں. تو ایک چلیں درمیان میں ہمارا ایک مذاق تھا، جو کیوں وکیل بننا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی تبدیلی لے کے آنا چاہتے ہیں، کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ہے کہ ایک وکلا کے اندر یہ بھی ایک ہوتے ہے کہ محنت کم ہوتی ہے، آپ ایک آدھا کیس سے بھی 40-50 ہزار روپے جو ہے وہ آپ کی ارننگ ہو جاتی ہے. کیا کوئی ارننگ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور پلان ہے؟ صرف اور صرف ایک تو بتایا آپ کو، مدر کا ایم تھا اس لیے، اور سیکنڈ کہ میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں لا کرنے کے بعد. کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے لوگ جو بے شمار موجود ہیں، جن پہ بہت زیادہ ظلم کیا جاتا ہے اور ان کا ساتھ نہیں دیا جاتا. تو میں ایسے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے لا کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ آپ LLB کرنے کے بعد جو ہے وہ لوگوں کی اب مدد کریں گے، وہ لوگ جو بے سہارا ہیں یا لاچار ہیں، یا جن کو قانون کی اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے، یا وہ وکیل کے دینے کے لیے جو فیس ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ان کے. اچھا، یہ بھی جو ہے خیر میں نے جب عاطف سے بات کر رہا تھا تو ایک بات کی تھی کہ 40-50 ہزار روپے جو ہے وہ وکلا کی فیس ہوتی ہے. کچھ وکلا کی فیس ہوتی ہے، لیکن کچھ ہمارے منڈی بہاؤالدین کے، پنجاب کے، پاکستان کے ایسے بھی وکیل ہیں جو 2-3 ہزار روپے میں کیس کو جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے بڑی محنت کے ساتھ لڑتے ہیں. اور یہ صرف ان کی، آپ یہی سمجھیں کہ ان کی محبت ہوتی ہے، اور ان میں لوگوں کی خدمت خلق کا جو ہے وہ جذبہ ہوتا ہے. اور ایسے بھی وکیل ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں جو بغیر کسی ویجز کے، جس طرح عاطف ہے اور عاطف کا ایم ہے، اس طرح کے بہت سے وکیل ہمارے منڈی بہاؤالدین میں بھی موجود ہیں، جن کی فیملی بیک گراؤنڈ بڑا اسٹرانگ ہے، ان کے بزنس بڑے اسٹرانگ ہیں، اور وہ وکالت جو ہے، وکالت کا جو پیشہ ہے وہ انہوں نے ایک شوق سے، ایک پیشن کے ساتھ جو ہے وہ اپنایا ہوا ہے. اچھا، مجھے بتائیے گا، شاعری بھی کرتے ہیں آپ، سنا ہے آپ؟
تو شاعر کیسے بنے؟ کوئی چوٹ لگی دل پہ، محبوبہ چھوڑ گئی، یا یہ بھی خواب تھا کہ شاعر بننا ہے؟ وہ اس طرح سب سے پہلے کہ یہ بھی گھر میں تھوڑا سا مطالعہ کا جو ہے ذوق تھا، گھر میں کتابوں وغیرہ پڑھنے کا، اور پھر کہ مجھے شوق تھا اور میں نے پڑھی. ایک دن میں کتاب پڑھ رہا تھا تو میں نے غزل پڑھی بڑے تجسس کے ساتھ. تو پھر مجھے لگا کہ یار یہ شاعر لوگ کون ہوتے ہیں، کس طرح کے ہوتے ہیں. میں نے غزلیں پڑھنا شروع کر دیں. پھر میں جو پتہ چلا مجھے کہ یہ شاعر ہوتے ہیں اس طرح اور غزلیں لکھتے ہیں، اشعار. پھر میں نے اس پہ محنت کی اور یہ بس صلاحیت تھی اندر موجود، تو اس لیے پھر شاعر بن. شاعری کیسی کرتے ہیں؟ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا غیروں میں کیا دم تھا، اس طرح کی شاعری، پیار محبت عشق والی شاعری کرتے ہیں، یا علامہ اقبال کی طرح موٹیویشنل جو ہے وہ شاعری کرتے ہیں، یا مزاحیہ جو ہے وہ شاعری کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ سب سے پہلے تو شاعری سنجیدہ بھی لکھتا ہوں، اور سب سے پہلے میرے جو شاعری لکھنے کا مقصد موٹیویشن، جسٹ معاشرے میں جو بری چیزیں ہیں صرف ان کی ترجمانی کرنا. اچھا، شاعری کیسے لکھتے ہیں؟ کچھ شاعر ایسے ہوتے ہیں جو وہ فی البدی شاعر ہوتے ہیں کہ وہ اپنے جو سامنے میں معاشرے میں چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی کو ہی اپنی شاعری میں جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں. کچھ شاعر میرے جیسے بھی ہوتے ہیں جو بیٹھ کے قلم لے کے بیٹھے رہتے ہیں ساری رات، صبح جا کے 2 لائنیں لکھتے ہیں. کیا قلم لے کے بیٹھ کے پھر سوچتے ہیں، یا جو دیکھتے ہیں ساتھ ہی سوچ کے اس کو جو ہے وہ تحریر کر لیتے ہیں؟ میں جو دیکھتا ہوں سوچتا ہوں پھر وہی لکھ دیتا ہوں. واضح، ٹھیک ہو گیا. اچھا، لیڈرشپ کا کردار کیا ہے؟ اس حوالے سے کچھ بتائیے. لیڈرشپ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس شخصیت کے اندر اس کا کردار یہ ہے کہ لیڈرشپ آپ کو ایک مکمل لیڈر بنائے گی ہر پرسن کو. اس کے یعنی کہ کمیونیکیشن کے حوالے سے، اسٹیج فابیا کے حوالے سے، اور مختلف طرح سے ڈریسنگ ایٹیکیٹ کے حوالے سے، ڈائننگ اینڈ ٹیبل مینرز کے حوالے سے، اور اس طرح جو مختلف سی طرح کی چیزیں ہیں جو ہماری سوسائٹی میں مختلف طرح کے لوگوں کو نہیں پتہ، یہ ان کو درست کروا کے آپ ایک لیڈر بنائیں گے تاکہ آپ معاشرے میں ایک اچھے پرسن بن سکیں، بیٹر پرسن. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ ہمارا یہ جو معاشرہ ہے اس میں لوگوں کو ایتھکس سکھانا بہت مشکل کام ہے، اور جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ آپ لوگوں کو سکھائیں گے کہ کسی سے بولنا کیسے ہے، اور کسی سے گفتگو کیسے کرنی ہے، بیٹھنا کیسے ہے. یہاں پہ تو ہم جو ہے وہ فون کرتے ہیں، کسی کو فون نہ اٹھائے تو ہم فوری طور پہ اسے جو ہے وہ دوبارہ سے فون کر لیتے ہیں. یا جب ہم دروازہ ناک کرتے ہیں تو دروازے کو ہم دستک اس وقت تک دیتے رہتے ہیں جب تک دروازہ ٹوٹ نہ جائے یا اگلا بندہ باہر نہ آ جائے. تو مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے معاشرہ تو آپ یہی سمجھیں کہ بڑی اخلاقیات کی بہت کمی ہے، یہاں پہ لوگ تو بہت پیچھے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ لیڈرشپ کی جو کوالٹیز ہے آپ لوگوں میں کیسے لا سکتے ہیں، کیسے پیدا کریں گے؟ بالکل، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لانے کے لیے سب سے پہلے یہ کہ میں کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں کہ ہم لوگوں کو کنوے نہیں کر سکتے، جیسا کہ اب آپ فرما رہے تھے. اس کے لیے میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں جو کہ ابھی بالکل ہی فیوچر میں کچھ ہی دنوں تک، منتھ تک ہو جائے گی شاید. بیکمنگ اے لیڈر اس کا نام ہے. تو اور وہ ایک بہت ہی معقول سی قیمت میں ہوگی جو کہ ہر عام پرسن خرید سکتا ہے، اسے پرچیز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ انشاءاللہ اسے ریڈ اپ کریں گے، وہ اسے پڑھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ لیڈر. اچھا، یہ جو بیکمنگ اے لیڈر ہے، اب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کتاب جو ہے وہ آپ انگلش میں لکھ رہے ہیں یا اردو زبان میں جو ہے وہ؟ یہ بالکل انگلش لینگویج کے اندر ہے، لیکن اس کے اندر سے کچھ پارٹ اس طرح کے ہیں جس میں فار ایگزامپل مثال کو دے کے وہ اردو میں سمجھایا گیا ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی کہ اردو اور انگلش میں جو ہے وہ مکس جو ہے وہ یہ کتاب ہے. اچھا، بالکل جی، آپ یہ کتاب خریدیے. لکھنے کے بعد جو ہے جب عاطف صاحب اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، اور اگر آپ بھی اپنے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز جو ہیں وہ لانا چاہتے ہیں تو اس کتاب کا ضرور مطالعہ کیجیے گا. عاطف، مجھے بتائیے گا اس سے پہلے بھی کوئی کتاب لکھنے کا اتفاق ہوا ہے یا فرسٹ آپ کی کتاب جو ہے وہ یہ؟ ویسے لیڈرشپ کے حوالے سے فرسٹ کتاب ہے، لیکن شاعری کے کچھ مجموعے لکھے ہیں لیکن وہ بھی شائع نہیں ہو سکے، اور شاید کہ ابھی میں نے شائع کرنے بھی نہیں چاہے. اچھا، ظاہر سی بات ہے ابھی آپ کا اسٹڈی کا جو ہے وہ بھی ساری چیزیں چل رہی ہیں، پھر آپ وہ لیڈرشپ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کام کریں. اچھا، مجھے بتائیے گا آپ کی جو اپنی شاعری ہے اس میں سے کچھ ہمیں اچھا مجھے بھی سنائیے گا، ہمارے دیکھنے والوں کو بھی سنائیے گا جو آپ کی اپنی شاعری کا حصہ ہے. جی جی بالکل. تم آنکھوں سے ایسی کتاب پڑھ لیتے ہو، تم آنکھوں سے ایسے کتاب پڑھ لیتے ہو، محبت کا جو میں نے لکھا نصاب پڑھ لیتے ہو. ٹھیک ہے. تم آنکھوں سے ایسی کتاب پڑھ لیتے ہو، محبت کا جو میں نے لکھا نصاب پڑھ لیتے ہو. وہ جو فقط تیرے ہی لیے دیکھے ہیں، وہ جو فقط تیرے ہی لیے دیکھے ہیں،
تم میری آنکھوں کے ایسے خواب پڑھ لیتے ہو، واہ جی واہ. تم میری آنکھوں کے ایسے خواب پڑھ لیتے ہو، آپ کی یادوں سے لبریز ہو کر جب میں، آپ کی یادوں سے لبریز ہو کر جب میں لکھ دیتا ہوں جو اشعار، تم وہ شباب پڑھ لیتے ہو، واہ جی واہ. لکھ دیتا ہوں جو اشعار، تم وہ شباب پڑھ لیتے ہو، فقط تیرے لیے روز نکل کے آتا ہے جو، فقط تیرے لیے روز نکل کے آتا ہے جو، تاروں میں گھیرا ایسا مہتاب پڑھ لیتے ہو، تاروں میں گھیرا ایسا مہتاب پڑھ لیتے ہو، آنکھیں پڑھنا تو اب دور کی بات ہے عاطف، آنکھیں پڑھنا تو اب دور کی بات ہے عاطف، اب تو تم بھی میرا چہرہ بےتاب پڑھ لیتے ہو، اب تو تم بھی میرا چہرہ بےتاب پڑھ لیتے ہو. اچھا لکھتے ہیں بھائی آپ. اچھا مجھے بتائیے گا کہ جس طرح اچھا بولنے کے لیے اچھا سننے کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے ایسا کہ جو اچھا سنتے ہیں وہی اچھا بولتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ شاعری سے آپ کا لگاؤ ہے، محبت ہے، تو آپ کے پسندیدہ شاعر بھی ہوں گے. تو شاعروں میں آپ کے پسندیدہ جو شاعر ہیں وہ کون کون سے ہیں ہمارے؟ پروین شاکر صاحبہ. پروین شاکر صاحبہ، واہ جی واہ. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسا شاعر جو آپ کو پسند ہو؟ مین تو پروین شاکر صاحبہ ہی ہے. ٹھیک ہے، اور جو جنس مرد ہے اس سے کوئی نفرت ہے آپ کو؟ نہیں نفرت نہیں ہے بالکل، ان کی شاعری جو ہے وہ میرے بڑی لگاؤ ہے ان سے. ویسے احمد فراز صاحب. اچھا احمد فراز صاحب. اچھا مجھے پروین شاکر صاحبہ کا اگر کوئی کلام آپ کا پسندیدہ کلام ہو جی بالکل. تو وہ سنائیں. بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی، کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. یہ بس چاند اشعار تھے جو. واہ جی. اوکے جی، عاطف سے مزید باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور ہم نے عاطف سے جو ہے وہ اس کی تعلیم کے متعلق بھی پوچھا، شاعری کا کلام بھی سنا، اور انتخاب بھی سنا جو انہیں شاعرہ پسند تھی پروین شاکر صاحبہ. اور اچھا عاطف مجھے بتائیے گا کہ ماشاء اللہ آپ اس وقت ایک سکسیزفل سٹیج پہ ہیں، آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، آپ پروگرامس کر رہے ہیں ریڈیو پر، سوشل میڈیا پر، اور آج آپ کی یہ بھی کامیابی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں. بتائیے گا کامیابی کا راز کیا ہے آپ کی نظر میں؟ یہ صرف اللہ کا کرم ہے مجھ پہ، اور اس کے علاوہ یہ پیرنٹس، کچھ ٹیچرز، یہ ان کی بدولت ہی ہے صرف، جن میں محمد ادریس قریشی صاحب اور والدین کا اولین جو ہے نام ہے میری شخصیت میں اور ان کامیابیوں کے پیچھے. یہ اللہ کا کرم ہے مجھ پہ. اور قریشی صاحب کے لیے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ کہ ان کا میرے پاس موجود ہونا خدا کی طرف سے مجھ پہ باعث رحمت ہے. بالکل جی. جو استاد ہوتے ہیں، اچھا استاد مل جائے تو آپ کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ بن جاتا ہے، اور اچھے استاد کا زندگی میں ہونا کسی نعمت سے کم نہیں ہے. اسی وجہ سے جتنے بھی ہمارے لیڈرز ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، اور اس طرح کے بے شمار پرسنالٹیز ہیں جن کے پیچھے جو ہے وہ ان کے اساتذہ اکرام کا ہاتھ ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کتاب جو آپ لکھ رہے ہیں بیکمنگ اے لیڈر، اس میں کس طرح کا مواد جو ہے وہ شامل ہے، اور جو پڑھنے والے ہیں ان کو اس میں کیا چیز نہیں ملے گی کہ وہ تمام چیزیں چھوڑ کے آپ کی کتاب کا انتخاب کریں؟ بالکل. اس میں جو مواد ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ آپ کو ایک لیڈر بنائیں گے نا، بیکمنگ اے لیڈر، کہ آپ کو لیڈر بنائیں گے. وہ لیڈر آپ کیسے بنیں گے؟ وہ آپ کی شخصیت کے ہر پہلو کو ڈسکس کرے گی کتاب، جس کے اندر آپ سب سے پہلے اپنی کمیونیکیشن سکل جو ہے آپ کی وہ افیکٹو بنے گی. اس میں اس کے کچھ فارمولاز ہوں گے جو آپ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ کی ورڈز پہ کچھ گرپ بنوائی جائے گی اس کتاب پڑھنے کے بعد. تو ایک جو کمیونیکیشن سکل ہے وہ آپ کی ایک بیٹر ہو جائے گی، افیکٹو ہو جائے گی. اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو ڈائننگ اینڈ ٹیبل مینرز جو پڑھنے کو اور سیکھنے کو ملیں گے، اور ڈریسنگ ایٹیکیٹس سب سے جو مین بات اس کے اندر ڈسکس کی گئی ہے وہ اس کا جو پہلو ہے اسے ڈسکس کیا گیا ہے کتاب کے اندر، ڈریسنگ ایٹیکیٹ کا. اور اسٹیج فابیا جو ہے اس کے بارے میں کہ کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اسٹیج پہ آ کے کمیونیکیشن نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے، اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے. تو ان کے لیے اسٹیج فابیا ان کا کیل کرنے کے لیے اس کا جو ہے نا کچھ فارمولے بتائے گئے ہیں اس کتاب کے اندر. اور اس طرح کی مختلف جو 12 سکلز ہیں
جو کہ ایک لیڈر کی ہونی چاہیے، بیسک نیڈس ہیں جو، تو اسے ڈسکس کیا گیا اس کے. ٹھیک ہے، اوکے جی. ہم نے کافی ساری باتیں جو ہیں وہ عاطف سے کی ہیں، اور ہم مزید بھی عاطف کو جو ہے وہ اپنے پروگرام کا حصہ بناتے رہیں گے، تاکہ آپ کو اور ہمیں جو ہے وہ ان سے کافی ساری معلومات جو ہے وہ مل سکیں. اچھا عاطف، مجھے بتائیے گا، جب شادی میں جاتے ہیں آپ، کسی بھی فنکشن پہ جاتے ہیں، تو ڈریس جو ہے وہ کس طرح کا پہنتے ہیں؟ کوئی نیا ڈریس پہنتے ہیں جو خود پہ خوبصورت لگے وہ ڈریس پہنتے ہیں؟ نیا تو نہیں ضرور پہنتا، لیکن وہ یہ ہے کہ میں اپنی پرسنالٹی کے لحاظ سے پہنتا ہوں. اچھا، پرسنالٹی کے لحاظ سے جو اچھا لگے وہ جو ہے جی وہ بالکل پہنتے ہیں. اچھا مجھے بتائیے، کھانوں میں کون کون سی چیزیں پسند ہیں آپ کو؟ کھانوں میں بس اتنا فاسٹ فوڈ تو پسند نہیں ہے، تو بس یہ تھوڑا سا بریانی وغیرہ، چاول اور اس طرح کی چیزیں. صحت کا اوکے. اچھا مارننگ واک ڈیلی کرتے ہیں آپ؟ مارننگ واک اصل میں نائٹ کو کرتا ہوں. اچھا مارننگ واک نائٹ میں کیسے کرتے ہیں بھائی؟ وہ یہ آپ نے ایک شاعر کا شعر سنا ہوا نا، روز اس کے در پہ جاتا ہوں، زندگی اب اس طرح کی سی ہے. اچھا اوکے بھائی جی، یہ شاعروں کی باتیں جو ہیں یہ شاعر ہی اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اور بالکل. اچھا مجھے بتائیے گا، ابھی ہمارے پروگرام کا چند جو ہے وہ منٹ باقی ہیں. میں مزید آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا ان لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے. پسندیدہ شخصیت جو ہے وہ کون سی ہیں آپ کی؟ وہ علامہ محمد اقبال جو ہیں، اور جو لائق کس کے حوالے سے آپ کو بتایا، قائد اعظم محمد علی. اچھا، قائد اعظم محمد علی جناح. لا جو ہے وہ کس انسٹیٹیوٹ سے جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں؟ وہ قائد اعظم لا کالج. قائد اعظم لا کالج سے کر رہے ہیں. اچھا جو بچے طالب علم جو ہے وہ اس وقت میٹرک میں موجود ہیں، میڈل میں موجود ہیں، یا انٹر کر رہے ہیں، اور وہ لا کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، انہیں کیا سجیشن جو ہے وہ دینا چاہیں گے؟ انہیں میں ضرور کہوں گا کہ وہ لا فیلڈ میں آئیں. یہ ایک بہترین فیلڈ ہے، اگر آپ لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور آئیں. ٹھیک ہے، اوکے جی. اگر آپ لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اچھا مستقبل جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں، حلال کمائی جو ہے وہ کھانا چاہتے ہیں، تو آپ لا بڑا قابل احترام پیشہ ہے، اور آپ یقین کیجئے کہ بڑی ہمارے اس معاشرے میں جو وکلا حضرات ہیں ان کی بڑی رسپیکٹ ہے. جی بالکل، عاطف ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور پروگرام کا وقت جو ہے وہ بالکل محدود سا رہ گیا. میں جاتے جاتے کہوں گا عاطف کوئی اپنا مزید ہمیں کوئی اپنی شاعری جو ہے وہ ہمیں اور ہمارے دیکھنے والوں کو سنائیے گا. اس طرح دل دکھانے کے لیے نہ آیا کر. اس طرح دل دکھانے کے لیے نہ آیا کر. اس طرح دل دکھانے کے لیے نہ آیا کر. تو میرے پاس جانے کے لیے نہ آیا کر. تو میرے پاس جانے کے لیے نہ آیا کر. تمہیں معلوم نہیں کتنی اذیت میں ہوں، تکلیف میں ہوں. تمہیں معلوم نہیں کتنی تکلیف میں ہوں. تکلیف میں ہوں. تو بھی خوش رہ مجھے بہلانے کے لیے نہ آیا کر. تو بھی خوش رہ مجھے بہلانے کے لیے نہ آیا کر. یہ تو میں جانتا ہوں کہ مجھ پہ کیا بنتی ہے. یہ تو میں جانتا ہوں کہ مجھ پہ کیا بنتی ہے. تو بھی کبھی اپنی زبان سے بتانے کے لیے نہ آیا کر. ٹھیک ہے. تو کبھی اپنی زبان سے بتانے کے لیے نہ آیا کر. تیرے بھی کنگن زیور لالی سب روٹ چکے ہیں. تیرے بھی کنگن زیور لالی سب روٹ چکے ہیں. مجھے یہ اب اپنی حالت دکھانے کے لیے نہ آیا کر. مجھے یہ اب اپنی حالت دکھانے کے لیے نہ آیا کر. ٹھیک ہو گیا جی، بڑا اچھا جو ہے وہ آپ لکھتے ہیں. اچھا مجھے بتائیے عاطف کہ کتابوں میں کون سی کتابیں پسند ہیں؟ کس طرح کی کتابیں جو ہیں ان کا مطالعہ کرنا آپ پسند کرتے ہیں؟ یہ بانو قدسیہ اور اشفاق احمد صاحب جو ان کی کتابوں کا. ٹھیک ہے. اچھا جب کتاب آپ کو خریدتے ہیں یا پڑھتے ہیں، اس میں سے ہوتا ہے نا کہ سم ٹائم جو ہے وہ ہم نے 2-3 پیجز پڑھے اور پھر جو ہے وہ 4-5 پیجز جو ہے وہ اسکپ کر دیے، پھر آگے سے پڑھنا شروع کر دیے، یا پوری کتاب جو ہے وہ پھر اس کو پڑھتے ہیں، پھر اس پہ سوچتے ہیں، کس طریقے سے کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کتاب جو ہے نا مجھے جو دلچسپ لگتی ہے وہ لے کے آتا ہوں، اور دلچسپی سے ہی پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. سب اس کے پڑھتا ہوں، کوئی نتیجہ بھی نکالتے ہیں اس میں سے، اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بھی بنا. اچھا لکھاری کون کون سے پسند ہیں آپ کو؟ اشفاق احمد صاحب. اشفاق احمد صاحب پسند ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے خواہش آپ کی کوئی سب سے بڑی خواہش کون سی ہے؟ سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میرے پرپس ہیں جو لائف کے، ان میں سب میں سکسیس میری خواہش ہے کہ میں تمام جو پرپس ہیں ان میں سکسیس. کوئی سب سے بڑا پرپس کیا ہے ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا؟ وہ سول جج بننا. سول جج بننا، یہ ایک آپ کی جو ہے وہ خواہش ہے. بڑی اچھی خواہش ہے کہ ابھی جو ہے وہ لا کے اسٹوڈنٹ ہے اور سول جج جو ہے وہ بننا چاہتے ہیں. دیکھیے اگر آپ کی منزل بڑی ہوگی نا
آپ بڑا سوچیں گے تبھی آپ بڑا کریں گے. بڑی اچھی بات ہے. اور بالکل ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آخر پہ؟ کہ وہ بھی اپنے پرپس بنائیں اور ان کے لیے اسٹرگل کریں، انشاءاللہ وہ بھی سکسیس کریں. جی بالکل، بڑا اچھا پیغام عاطف نے لاسٹ پہ دیا ہے کہ اپنی منزل جو ہے وہ اپنے گول جو ہے ان کا تعین کریں، اور تعین کرنے کے بعد جو ہے وہ کوشش کریں. دیکھیے ہمارے پاس زندگی میں کسی بھی چیز کا شارٹ کٹ نہیں ہوتا. ایک اپنی منزل کو طے کریں، اس کے بعد جو ہے وہ اس کے لیے جستجو کریں، کوشش کریں. تو انشاءاللہ جس طرح عاطف آج آپ کے سامنے سکسیزفل سٹوری بیٹھی ہوئی ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے انٹرویو کر رہے ہیں، اور بڑا ہمیں کچھ ان سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، بڑا نالج مل رہا ہے ان سے، اور بڑی اچھی شاعری جو ہے وہ یہ کرتے ہیں. اسی طرح کل ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اسی سیٹ پہ بیٹھے ہوں اگر آپ کوشش کریں، محنت کریں. اور انہی تمام باتوں کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ 94 نیوز میں اسی پروگرام میں نئی شخصیت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اور عاطف کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.